امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ میں یتیم بچہ تھا، میری ماں بیوہ ہو گئیں اور میں بچپنے کی حالت میں تھا، لیکن مجھے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پہ ایک آدمی ان کو ملے جن کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ یہ مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ تو ان سے دعا سلام کی تو اس بزرگ نے، ان بابا جی نے ان کو کہا کہ بیٹا تمہیں بھوک لگی ہے تو آ جاؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ تو انہوں نے فوراً دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگ گئے۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے قریشی لگتے ہو، تم مجھے قریشی معلوم ہوتے ہو، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ قریشی لوگ نہ دعوت دینے میں کوئی تکلف کرتے ہیں نہ دعوت کے قبول کرنے میں تکلف کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے تکلف نہیں کیا کہ مجھے بھوک نہیں، مجھے حاجت نہیں، آپ کو بھوک تھی، آپ میرے ساتھ فوراً آ گئے۔ تو پھر باتوں باتوں میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہ بزرگ مدینہ منورہ کے ہیں اور یہ مدینہ منورہ واپس جا رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جذبہ ظاہر کیا کہ میں علم کا شوق رکھتا ہوں، اور مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث درس حدیث دیتے ہیں، میں ان کے درس حدیث میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس سواری کوئی نہیں اور لمبا سفر ہے، 15-20 دن کا سفر ہے مکہ سے مدینہ منورہ کا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی آئے تھے جو یہاں مکہ میں حج کے دوران ہی وہ فوت ہو گئے، اب ان کا اونٹ وہ خالی جائے گا، اگر تمہارا ارادہ ہے تو ہم تمہیں اسی اونٹ پہ سوار کر کے مدینہ اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ میں آپ کے ساتھ مدینہ منورہ چلوں گا۔ اب ان کو مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان 16 دنوں میں نے 16 قرآن پاک مکمل کر لیے۔ سفر کرتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا تو مسلمان کہتا ہے میں بہت بیزی ہوں اس لیے میرے سے تلاوت نہیں کی جاتی، بہت مصروفیت ہے اس لیے تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو امام شافعی کٹھن سفر بھی کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، مشقت کا سفر ہے، اس کے ساتھ ساتھ 16 دنوں میں 16 قرآن پاک بھی پڑھ جاتے ہیں۔ تو فرماتے کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبی شریف میں پہنچے تو نماز کا وقت تھا، ہم نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ایک لمبے قد کے آدمی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ایک انہوں نے لنگی باندھی ہوئی تھی اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، وہ درس حدیث کی مسند پہ بیٹھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک ہیں، یہی اس وقت کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ تو لوگوں کا ہجوم لگ گیا اور میں بھی ان کے قریب ہو گیا، بہت زیادہ رش تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث بیان کرنا شروع کی اور طلباء نے ان احادیث کو لکھنا شروع کر دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں چونکہ میں غریب بچہ تھا، میں یتیم بچہ تھا، میرے پاس کوئی چیز نہ تھی، نہ قلم تھا لکھنے کے لیے، نہ کاغذ تھا کہ جس کے اوپر ان احادیث کو محفوظ کر سکوں۔ تو میں نے ایک تنکا اٹھایا اور اس تنکے کو اپنی زبان کے ساتھ تر کرتا اور اپنے ہاتھ پہ لکھتا چلا جاتا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب درس حدیث ختم ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ بھئی یہاں درس حدیث ہو رہا تھا اور تم اپنے ہاتھ پہ کیا لکھ رہے تھے؟ یہ تو حدیث کی بے ادبی ہے، سارے لکھ رہے تھے، تم اگر کاغذ قلم نہ تھا، نہیں لکھنا تھا، کم از کم توجہ سے سنتے تو رہتے، تم تو تنکے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھیلتے رہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت میں غریب بچہ ہوں، یتیم بچہ ہوں، میرے پاس اسباب تعلیم نہیں ہیں، میں بیٹھا کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ میں تو تنکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں وہ احادیث لکھ رہا تھا۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر تم مجھے
جتنی میں نے احادیث اب پڑھائی ہیں 100 حدیثیں پڑھائی ہیں، اگر تم مجھے 50 حدیثیں بھی سنا دو تو میں واقعتاً مان لوں گا کہ تم کھیل نہیں رہے تھے بلکہ تم حدیث لکھ رہے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو 100 حدیثیں سنائی تھیں، میں نے ایک ایک کر کے سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ وہ 100 کی 100 حدیثیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنائیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی سن کے حیران رہ گئے۔ تو ایسا دین کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنے مجاہدے کیے ہیں اس دین کے